اعوذ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں عزیز طلبہ کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ پڑھیں گے اور پیراگراف 1 اور 2 کی تشریح کریں گے۔ سر سید کے اخلاق و خصائل الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہوا ہے۔ یہ سبق بنیادی طور پہ ایک خاکہ ہے۔ اس میں سر سید کے شخصیت کے اہم پہلو، ان کی خوبیوں خامیوں سمیت ہر ایک چیز کے متعلق لکھا گیا ہے۔ پہلے ہم جانتے ہیں خاکہ ہوتا کیا ہے۔ خاکہ کسی کی شخصیت کے بارے میں ایسا مضمون جو اس کے حالات زندگی، اس کی اچھائیوں، اس کی برائیوں، اس کی خوبیوں، اس کی خامیوں کو اجاگر کرے، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سر سید کے اخلاق و خصائل سر سید کی شخصیت کا خاکہ ہے۔ تو اس سبق کو ہم خاکہ نگاری کے معنوں میں، سر سید تحریک آزادی کا بڑا نام تھا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ آزادی کی تحریک جب شروع ہوئی تو اس کی ابتدا ہی سر سید نے کی۔ ابتدا کیسے سر سید نے کی؟ کیونکہ تحریک آزادی کی پہلی اینٹ تحریک علی گڑھ، وہ سر سید احمد خان نے ہی اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ ہم سر سید احمد خان کو تحریک آزادی کا بانی کہیں۔ اس سبق میں مصنف نے سر سید کے شخصیت کے بہت سے رازوں کو، بہت سی باتوں کو، بہت سے عادات کو کھول کر رکھ دیا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں جان کر اپنی زندگی میں ان کے کچھ اصول اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ سر سید کی زندگی سے آگاہی حاصل کرنا نہ صرف ان کے اصولوں کو اپنانا بلکہ اپنی زندگی میں انہی باتوں کو، انہی طریقوں کو، انہی کے اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو ہم بھی کامیاب کر سکیں۔ اس خاکے میں سر سید کے سیاسی کارناموں کے متعلق بات نہیں ہوگی، بلکہ سر سید کی ذاتی زندگی، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے خصائل، ان کے جو مختلف قسم کے مشغلے تھے، ان کے متعلق بات ہوگی۔ سر سید کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ شمس العلماء اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید احمد خان کا شمار ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی اور مولوی نذیر احمد، یہ 5 لوگ اردو کے عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اردو کو جدید اردو کے ماڈرن اردو کے رنگ میں ڈھالا تھا۔ سر سید احمد خان عظیم سوانح نگار تھے، ادیب تھے اور انہوں نے شاعری بھی کی، مقدمہ شعر و شاعری، اور ان کی شاعری جو تھی وہ اصلاحی شاعری تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنا، نوجوانوں کی اصلاح کرنا، اپنے قوم کی اصلاح کی خاطر انہوں نے شعر و شاعری کی۔ قوم کے عظیم مصلح، یعنی کہ اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، انتہائی قابل شخص تھے، معزز ترین شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کی شخصیت کو ہر کوئی اچھے ناموں سے جانتے ہیں۔ تمام زندگی قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے وقف کر دی، نازک وقت میں مسلمانوں کی رہبری کی، یعنی کہ جب ہندو نے مسلمانوں کو بالکل دیوار سے لگا دیا اور ہر جگہ پہ ان کی اجارہ داری قائم ہوئی، تو سر سید نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کی، ان کی رہنمائی کی اور ان کی رہنمائی کی خاطر انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی۔
قوم کو عصر حاضر یعنی کہ موجودہ وقت کے تقاضوں سے آگاہ کیا کہ اس وقت موجودہ وقت میں عصر حاضر میں مسلمانوں سے قوم کیا ڈیمانڈ کر سکتی ہے، یا تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کی تحریک آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا، ایک ستون کا کام کیا، ایک برج کا کام کیا اور مسلمانوں کو پستی سے نکالا، اور انہی کی کوششوں سے، تحریک علی گڑھ کے طلبہ کی کوششوں سے ہی مسلم لیگ کی بنیاد پڑی، اور مسلم لیگ نے پھر پاکستان کی بنیاد رکھی، پاکستان کو آزاد کرایا۔ پاکستان کی عمارت میں پہلی اینٹ علی گڑھ، تحریک علی گڑھ نے ہی رکھی ہے۔ طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کامیاب لوگوں کے کامیاب اصولوں کے بارے میں جانیں اور ان اصولوں کو اپنی زندگی پر لاگو کریں اور ان سے اپنی زندگی میں بہتری لائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ سر سید احمد خان حقیقت پسندانہ سوچ کے مالک تھے۔ سر سید احمد خان راست باز انسان تھے۔ یہ اس سبق کا تھورلی ایک خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد ہم اس کے عبارات کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ عبارت نمبر 1، دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے ہیں اس دن ان کے گھر عید ہوتی تھی۔ کھانوں میں زیادہ تر تعداد اور تلون نہیں ہوتا تھا، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تھا خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں اور فواکہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گڑ گئی۔ البتہ بعد کھانے کے کوئی پاؤ یا پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ بشاش نہ ہوتے، خوش نہ ہوتے تھے۔ تلون زیادہ تعداد، ناک منہ چڑھائے یعنی کہ بیزاری کا اظہار کیے۔ موسمی ترکاریاں، موسمی سبزیاں بہت گڑ گئی، کم ہو گئی۔ مرغوب، پسندیدہ۔ گھر عید ہوتی، بہت خوش ہوتے۔ دوسرا پیراگراف، ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں بھی مطلق و تصنع نہ تھا۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے تجاوز نہ ہونے پاتی۔ ظرافت یعنی کہ خوش مزاجی، خوش طبعی اچھی طبیعت، جبلت فطرت، بناوٹ یعنی کہ بناوٹ جھوٹا پن، شوخی ظرافت، مطلق تصنع بناوٹ، تہذیب شائستگی، شرم و حجاب یعنی کہ پردہ، لطف مزہ۔ یہ اس کے مشکل الفاظ ہوئے۔ اب بڑھتے ہیں ان پیراگرافز کے اہم نکات کی جانب۔ پہلے پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سر سید احمد خان مہمان نواز شخصیت تھے، یعنی کہ سر سید احمد خان کو مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کی دسترخوان ہر وقت مہمانوں سے بھرا رہتا تھا، اور جس وقت کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا اس وقت وہ خوش نہیں ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے تھے اس وقت وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں عید کا سا سما ہوتا تھا، اور کھانے کے بعد ان کی مرغوب غذا جو تھی وہ تھی دودھ پینا
اور اس کے علاوہ ان کو ترکاریاں بھی پسند تھی. ان کو فروٹس میں ان کو آم اور خربوزے پسند تھے. شروع میں وہ زیادہ کھانا کھاتے تھے، لیکن بعد میں جب بڑھاپا آیا تو ان کی خوراک کم ہو گئی اور انہوں نے کم کھانا شروع کر دیا. ان کی شخصیت کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ظرافت پسند تھے، یعنی کہ وہ شوخی اور مزاح کا استعمال کرتے تھے باتوں میں اور ہنسنے ہنسانے سے کام لیتے تھے، لیکن ہنسنے ہنسانے میں بھی وہ حد سے تجاوز نہیں کر گئے تھے. وہ جانتے تھے کہ کون سی بات کس طرح کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. تو ان کی تحریر و تقریر، ان کے شاعری، سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ادب کا خیال ہنسنے ہنسانے اور ہنسی مذاق میں بھی قائم رکھا ہے. عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا. کل ہم انشاءاللہ اگلے پیراگراف کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.